YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے کون لوگ ہیں جو آپ کے خلاف۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلانا خلاف ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے خلاف کون ہے، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے خلاف کون ہے اور کون ہو سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو آپ ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پیارے دوستو، میں بار بار آپ کو ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہوا کرے، کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا کسی ٹاپک پہ ہم سے بات کروانا چاہتے ہیں، تو جو ویڈیو کی اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے، اس پہ بذریعہ واٹس ایپ آپ جو ہے نا کوئی میسج دینا چاہیں تو آپ میسج دے سکتے ہیں۔ کسی ٹاپک پہ بات کروانا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرو، تو انشاءاللہ ہم بات ضرور کریں گے۔ آپ لوگ یوٹیوب میں سوال کرتے ہو کہ میرے ہاتھ دیکھو، میرے ہاتھ میں کیا ہونے والا ہے، تو یوٹیوب پہ جو سوال آتے ہیں اس کا جواب ہم نہیں دیتے، ہم صرف واٹس ایپ پہ جو سوال آپ کریں گے اس کا جواب ہم دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کون لوگ آپ کے خلاف ہوں گے یا کون لوگ آپ کے خلاف ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج جو میں لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں، ان لکیروں کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں، اپنے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں ان چیزوں کو دیکھیں اور نوٹ کریں کہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں سیم وہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس کو ضرور دیکھیے گا اپنے ہاتھ میں، اور جو بات ہم کہتے ہیں کہ جی ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ضروری نہیں کہ ہم جو بات کہیں ویسا ہو بھی، لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ کہ جو چیز ہم بتاتے ہیں آپ خود بذریعہ خود اس کو دیکھ کر خود اس کو آزمائش کریں کہ جو بات ہم نے کی کہاں تک صحیح تھی، ٹھیک ہے، اور کہاں تک ہماری بات صحیح ہے۔ آپ جب تک خود نہیں کریں گے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تو یہ پروگرام نے صرف ان بچوں کے لیے شروع کیا کہ جو باہر جا کے ہاتھ نہیں دکھا سکتی یا کسی غیر مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کے نہیں پوچھ سکتی کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کو عام جو جیسے میلوں ٹھیلوں میں جو پامسٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے وہم میں مطلع کر دیا، ان لوگوں کے لیے پروگرام ہے تاکہ وہ لکیروں کو خود جان سکیں، پرکھ سکیں اور اپنے بارے میں خود بھی جان سکیں، اپنے دوستوں کے بارے میں جان سکیں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں جان سکیں کہ آگے چل کے یہ کیا کریں گے۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کے خلاف کون ہے، تو میں جو لکیر بنا کے بتا رہا ہوں اس لکیر کو اپنے ہاتھ میں چیک کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے خلاف کون لوگ ہیں اور کون لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بناتے ہیں زندگی کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ ہے زندگی کی لکیر۔ اس کے بعد یہ آ گئی دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ آ گئی دل کی لکیر۔ یہ تو ہماری بہت سی بچیاں، بہت سی بہنیں ہیں، یقین کرو وہ کہتی ہیں کہ اکبر انکل یہ ہم بالکل حفظ ہو چکی ہیں یہ چیزیں، اور آپ نے اتنی چیزیں ہمیں بتائیں کہ ہمیں خود اپنی زندگی کے بارے میں ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات ہوتی چلی جا رہی کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ ابھی ہم کسی پامسٹ کی باتوں میں نہیں آتے، ہم خود اپنا ہاتھ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو لکیر میں بنا رہا ہوں یہ قسمت کی لکیر۔ قسمت کی لکیر جو ہے نا وہ یہاں سے جاتی جاتی یہ ذیل بیچ کی انگلی جو ہے، اس کے پور ہوتے ہیں نا، پور میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ پور کیا ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں یہ ایک ہے، یہ دو ہیں، یہ تین پور، جسے انگلیوں میں پور ہوتے ہیں نا، اسی طرح یہ جو نا یہ پور ہیں، اور یہ بھی پور ہیں، اور یہ جو نا یہ بھی پور ہیں، اسی طرح یہ پور ہے، یہ پور ہے، یہ ہے، اس کے بعد یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ چھوٹی انگلی میں بھی پور ہوتے ہیں، اور یہ جو لکیر ہے یہ یہاں سے سیدھی اس کے اندر داخل ہو جائے، یہ لکیر اس پور کو کراس کر کے اس کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ سمجھیں کہ آج جو لوگ آپ کے ہمدرد ہیں یا جو لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں، یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو سیاسی لیڈر ہیں، اور ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بابا وغیرہ ہیں جن کے بہت سارے مرید ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اور یہاں پر ایک جو چیز میں بنا رہا ہوں یہ سٹار، ٹھیک ہے، یہ اس طرح کی لکیر اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہو، اس طرح کی لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے قریبی حلقہ، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے جاننے والے، آپ کے سیاسی طور پہ سپورٹ کرنے والے، آپ کے مرید، یہ جو لکیر ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ لوگ آپ کو خلاف ہو جائیں گے اور آپ کا وہ تماشا بنائیں گے کہ دنیا دیکھے گی۔
کیوں کہ یہ لکیر سیدھی جا رہی ہے اور ذیل کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ حالانکہ ذیل کے اوپر ہم اور بات بھی بہت کریں گے، جیسے محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہاتھ تھا، اس ہاتھ میں پھانسی کی علامت کہاں پر تھی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی ذیل پر بہت سی باتیں کرنی ہے، لیکن یہ چیز کو آپ نوٹ کریں کہ اگر ایسی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، ایسی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے، تو جتنے آپ کے قریبی دوست ہیں، سمجھو اگر آپ کو نقصان پہنچے گا یا آپ پریشان ہوں گے یا رسوا ہوں گے یا بدنامی ملے گی، تو ان دوست احباب کی طرف سے ملے گی۔ اور اگر کسی پیر صاحب کے جنہیں لاکھوں کے قریب مرید ہیں، وہ بھی ان کے خلاف ایک دن کھڑے ہو جائیں گے اور وہ انہی کے ہاتھوں سے تباہی و بربادی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نوٹ کیجئے گا۔ اگر ایسی لکیر آپ کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کیجئے گا کہ زیادہ اندھا اعتماد نہ کریں، ورنہ نہیں تو یہی انجام ہوگا جو اس ہاتھ کا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس ٹاپک کو غور سے سنیں، سمجھیں، دیکھیں کہ آپ کے خلاف کون لوگ ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ نمرہ رباب نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی میری کیسے ہوگی۔ نمرہ صاحبہ، آپ کا ہاتھ ماشاءاللہ سے بہت اچھا اور بہت بہتر ہاتھ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ایسی کچھ نہیں ہے۔ تو قسمت کی لکیر ہاتھ میں نہ ہونا ایک اچھی علامت ہے، اور قسمت کی لکیر کم ہونا لیکن باریک اور بہتر ہونا یہ اچھی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوشش کرو کہ اپنے طور پر کسی معاملے کو نہ اٹھاؤ، اور جس طرح زندگی گزر رہی ہے اللہ کے فضل سے اس طرح سے گزارو، اور آپ کے آنے والی زندگی انشاءاللہ بہت اچھی اور بہت بہتر ہوگی۔ محسن علی صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں پیسہ جمع ہونے کی کوئی علامت ہے یا نہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں برکت ہے یا نہیں، یا آنے والے وقت میں میرے پاس پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ پیارے دوست، آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی نمایاں اور خاص اچھی لکیر ہے، لیکن کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے پیسہ بچانے کی کوشش کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ کی لکیروں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ پیسہ نہیں بچا پائیں گے۔ محمد اصغر صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ 2018 سے میرا بزنس زوال کا شکار ہے، اور یہاں پر میں کئی پامسٹوں کو ہاتھ دکھا چکا ہوں، لیکن وہ میرے معاملے کو یا سمجھ نہیں پائے یا وہ اس طرح سے بتا نہیں پائے، اس لیے میں نے آپ کو اپنا ہاتھ بھیجا ہے، ذرا مجھے میرے ہاتھ کے حساب سے بتا دیں۔ پیارے دوست، سب سے بڑی بات جو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے سڑستی جو نا ایک ہوتا ہے، یعنی 7.5 سال تک کے لیے لگ جاتی ہے۔ جیسے چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، سورج کو گرہن لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی یعنی سڑستی لگتی ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ سڑستی یعنی کہ شروع میں لگے یا درمیان میں لگے یا آخر میں لگے، اس کے 3 پیریڈ ہوتے ہیں۔ ایک سڑستی وہ ہوتی ہے جو ماں کی گود میں جنی لگ جاتی ہے، لیکن اس وقت ماں اور باپ جنی سنبھال لیتے ہیں، بچہ اس قابل نہیں ہوتا۔ پھر ایک سڑستی ہوتی ہے جو جوانی میں جنی لگتی ہے، جس سے جنی بندہ اپنے حالات کے حساب سے مقابلہ کر لیتا ہے، اور وہ سڑستی کا مقابلہ کر کے اس سے باہر آ جاتا ہے۔ اور ایک سڑستی وہ ہوتی ہے جو تیسرے پیریڈ میں لگتی ہے، یعنی 35 کے بعد جو لگتی ہے۔ تو آپ کی جو سڑستی ہے 2018 آپ بتا رہے ہیں، 2017 کے چوتھے مہینے سے آپ کو یہ سڑستی لگی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں کہ 7.5 سال کب پورے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس مشکل سے باہر نکل جائیں گے۔ اس سے پہلے دنیا بھر کے جتن کر لیں، دنیا بھر کے علاج کروا لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں توبہ استغفار سورہ فاتحہ جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں، صدقات دیں تاکہ آپ مشکل سے نکلیں۔ محمد چاند صاحب نے سوال کیا شارجہ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، اور شادی کب تک ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، یعنی گھر والوں کی پسند کی ہوگی، اور ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو آپ کی شادی 2 سال پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ اگر ڈیلے ہے تو اس میں ذاتی کوئی معاملات ہیں، وہ معاملات حل ہوں گے تو انشاءاللہ 2022 آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے گا۔ غزالہ صاحب نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ میری شادی کب تک ہوگی اور کیسے رہے گی۔ غزالہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہے اس کے حساب سے تو 2021-2022 آپ کی شادی کا سال ہوگا۔ بہرحال شادی کی لکیر آپ کی آخر میں 2 شاخہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی
ہوگی ضرور مگر چلے گی نہیں. لیکن اگر آپ کے علم میں یہ چیز آ گئی ہے تو اس طرح کے کوئی معاملات نہ کریں کہ جس سے شادی والی لائف جو نا وہ ڈسٹرب ہو یا پریشانی کا سامنا ہو. ہمارا کام ہے آپ کو سمجھا دینا، گائیڈ کر دینا، باقی آگے آپ کی مرضی ہے، آپ اس پہ عمل کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی. اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے سورہ کوثر پڑھیں، کیونکہ آپ کی مخالفت اندرونی طور پر بہت زیادہ ہے. مظہر حسین نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی. ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور آپ کی شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی. آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے. نیتب علی نے سوال کیا ہے شاہ پور چون سے کہ آپ میری لائف لائن کے بارے میں بتا دیں. لائف لائن آپ کی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر لکیر ہے. باقی قسمت بنانے کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، اور کوشش اگر کریں گے تو آنے والا وقت آپ کا انشاءاللہ رزق بہت اچھا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ. منیب صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ کیا میرے ہاتھ میں شادی کی دوسری لکیر ہے. منیب بھائی آپ کے ہاتھ میں شادی کی تو ایک لکیر ہے، بہرحال آپ کا جو ابھارِ زورہ ہے وہ کافی ابھرا ہوا ہے. اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ 2 سے 3 شادیاں کر سکتے ہیں، مگر آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک ہی لکیر ہے. کرن صاحبہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اگر دولت ہے تو کب مجھے ملے گی. کرن صاحبہ آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیر تو موجود نہیں ہے، بہرحال آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور آپ کے لیے 2022 جو ہے بہت اچھا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ. انیسہ اقبال نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں ڈاکٹر بن سکوں گی. انیسہ صاحبہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی موجود ہے. آپ جو خواہش کریں گے اللہ کے فضل سے خواہش پوری ہوگی 100%. فہیم نے سوال کیا سکھر سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اگر دولت ہے تو کب آئے گی. فہیم صاحب آپ کو بڑی محنت اور بڑی جدوجہد کرنا پڑے گی، تب جا کے 2023 آپ کے لیے اچھا سال ثابت ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.